نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب. نور والی کتاب پروگرام لیے آپ کے سامنے موجود ہیں. پیارے بچوں، دنیا میں بہت ساری کتابیں، لاکھوں کتابیں، اس سے بھی زیادہ، لیکن جتنی کتابیں ہیں وہ فائدہ دیتی ہیں دنیا میں، لیکن قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کا فائدہ آخرت میں ہے. قرآن پاک ہمیں بخشوائے گا، قرآن پاک ہماری شفاعت کروائے گا، اور قرآن پاک ہمارے لیے نور کا سامان کرے گا. قرآن پاک ہمارے لیے روشنی کرے گا. قرآن پاک ہمارے درجات زیادہ کروائے گا، بلند کروائے گا، گریڈز بڑھوائے گا. قرآن پاک کی برکت دنیا میں بھی ملتی ہے اور قرآن پاک کی برکت آخرت میں بھی ملتی ہے. تو اتنی پیاری جو کتاب ہو جس کی برکت صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے. یہی معلومات آپ کو سکھانے کے لیے پیارے بچے پروگرام لے کر آتے ہیں. اس پروگرام میں ہم مختلف سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اور مختلف سیگمنٹس کے ذریعے سے ہم بہت ساری چیزوں کو سیکھا کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام میں پہلا سیگمنٹ شامل کریں، ہم سنتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. مل کر پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں سب سے پہلے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت سناتے ہیں. کیا بات ہے قرآن پاک کی تلاوت کی، اچھی آواز میں، اچھے انداز سے، تلفظ کے ساتھ اور درست مخارج کے ساتھ، یعنی صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھا جائے اچھی آواز کے ساتھ، تو سننے میں بھی بہت مزہ آتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس طریقے سے پڑھیں. ہمارے ساتھ ایک پیارے سے قاری صاحب موجود ہوتے ہیں، وہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سناتے ہیں. اس کے بعد ہم سیکھیں گے آج کا ایک قاعدہ، ایک رول. وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ جب آپ سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے اور اس کے مطابق مشق کر کے عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی قرآن پاک کی تلاوت درست کرنے والے بن جائیں گے. آپ میں بھی امپرومنٹ آنا شروع ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا
صدق اللہ العظیم. پیارے بچوں، ابھی جن آیات کی تلاوت آپ نے سنی ہے، دیکھیں بورڈ پر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں. آج ہم نے قرآن پاک میں کچھ حروف کے بارے میں سننا ہے، اور وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، تھوڑے سے ہیں، وہ بس ایک سے زیادہ ہیں. ایک سے زیادہ کتنے؟ 3. اور کتنے ہو سکتے ہیں؟ ایک سے زیادہ تو پتہ نہیں کتنے ہوتے. 1 کروڑ بھی ایک سے زیادہ ہے، 1 لاکھ بھی ایک سے زیادہ ہے، لیکن وہ 1 اور 2 بس. وہ حروف ہیں 2. میرے ساتھ پڑھیے. واو واو یا، یا واو واو یا، یا واو واو یا. یا سب نے کہنا ہے آواز سے. واو واو یا، یا واو واو یا. یا. آج آپ نے واو اور یا سے دوستی کر لینی ہے. کیا کر لینی ہے؟ دوستی. ہاں، دوستی ہوگی تو پھر آپ سیکھیں گے نا. واو اور یا. اچھا، خالی واو نہیں، بلکہ واو کے اوپر جزم. جزم میں نے بتایا تھا نا. جی. جو بچے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے جزم کیا ہوتا ہے. یہ رہی جزم، یہ رہی دال جیسی چھوٹی سی علامت، یہ تھا چھوٹا سا شیپ، اسے کہتے ہیں جزم. اور جس حرف پہ جزم ہو اسے کہتے ہیں ساکن. تو خالی واو نہیں، بلکہ واو ساکن. اور یا ساکن. واو ساکن. یا ساکن. واو ساکن. یا. ساکن. ہاں، یہ ہے واو ساکن یا ساکن. جیسے آپ کا کیا نام ہے؟ احمد رضا. آپ امیر علیہ سنت کے مرید ہیں نا. جی. آپ کا پورا نام کیا بنے گا؟ احمد رضا تاری. اتاری. میں بھی مرید ہوں، میرا نام ہے محمد قربان رضا، لیکن مرید ہوں میں تو قربان رضا اتاری. تو اسی طرح یہ واو یا ہے، لیکن ان پہ جب جزم لگ گئی تو اب یہ کیا ہو گئے؟ واو ساکن. اور یا ساکن. دیکھیں بھائی، واو ساکن سے پہلے آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے زبر. بس یہ واو ساکن نہیں ہے، یہ تو میں نے ایسے سمجھایا. واو ساکن سے پہلے آپ نے بس کیا ڈھونڈنا ہے؟ زبر. اور یا ساکن سے پہلے بھی زبر ڈھونڈنا ہے. دونوں جگہ کیا ڈھونڈنا ہے؟ زبر. زبر. جب بھی واو ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں واو لین. لین. اور یا ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یا یالین. یالین. اتنا سمجھ گئے؟ جی. کیونکہ میں ابھی آپ سے ایک کام کروانے والا ہوں. بالکل اٹینشن ہے نا؟ جی. کنسنٹریشن ہے؟ جی. اچھا، ایک بار دوبارہ اپنا یہ جو اپنے سیکھا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، پھر یہاں پر آتے ہیں. کون سے 2 حروف ہیں؟ واو لین یا لین. بس واو اور یا بھی. واو کے اوپر جزم. اب کیا نام ہو گیا اس کا؟ واو لین. نہیں، نہیں، واو نہیں. ساکن. واو ساکن. اور یا کے اوپر جزم. یا ساکن. واو ساکن سے پہلے کیا ڈھونڈنا ہے؟ زبر. اور یا ساکن سے پہلے کیا ڈھونڈنا ہے؟ زبر. واو ساکن سے پہلے زبر ہو اب اس کا نام. واو لین. اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یہ ہو گئے. یا تو ان حروف کا اب کیا نام ہو گیا؟ حروف لین. یہ ہیں حروف لین. واو ساکن سے پہلے زبر واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر. یا لین. اب میں دیکھتا ہوں آپ سمجھے ہیں یا نہیں. یہاں ڈھونڈنا ہے، واو لین ڈھونڈنا ہے سب سے پہلے. یہاں سے چلیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہے یہاں واو لین ہے کہیں؟ نہیں. نہیں ہے. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. واو لین. واو لین کہاں ہے؟ یہ رہا. پیچھے یوما. یہ اچھا، یہ رہا. یوما. اچھا یوما. اچھا یہ اچھا یوما ہی پورا یا لین ہے؟ نہیں. یو یا لین. یو یا لین ہے. یا واو زبر، یو. واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ ہے واو لین. اسی لیے آپ نے پڑھا ہے اس کو یو. یو. یو یو. یو ما. یو ما. یو. ما. چلیں اب یالین ڈھونڈتے ہیں. یالین ڈھونڈنا ہے بھائی. یہاں سے شروع کریں گے دوبارہ. دیکھیں یالین ہے کہیں؟ نہیں. نہیں ہے. اچھا، یہاں آ جاتے ہیں. یہاں پہ نہیں. یالین کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ یہاں پہ تو علیکم کہیں نہیں ہے. آگے. اچھا آگے ہے. آگے علیکم. کہاں گیا؟ پیچھے. یہ رہا. یہ رہا علیکم. کہاں ہے یالین؟ یہ رہا یالین. یہ ہے نا. اس سے پیچھے والا کیسے پہچانا؟ ہاں، یا ساکن کے اوپر جزم ہے ایک بات. اور دوسری کیا چیز ڈھونڈنی تھی؟ کہاں ڈھونڈنا تھا زبر؟ زبر. یا ساکن سے پہلے زبر. یہ مل گیا ہمیں، پکڑ لیا. تو یا ساکن سے پہلے زبر یا لین. واو ساکن سے پہلے زبر واو لین. کیا بات ہے، دونوں قریب قریب آ گئے نا. واو لین اور یا لین. حروف لین کو اب یہ تو سمجھ گئے آپ کہ یہ ہے حروف لین. حروف لین کو پڑھنا کیسے یہ ضروری ہے، یہ پوائنٹ ضروری ہے سمجھنے کے بعد. حروف لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک بات. حروف لین کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے. اور تیسری بات
آگے جھٹکا حروف لین کو معروف پڑھتے ہیں. معروف کیسے پڑھتے ہیں؟ معروف تینوں چیزوں کو سمجھتے ہیں. آپ بتائیے گا, میں پڑھ رہا ہوں یو, غلط. اچھا یو غلط غلط, یہ بھی غلط. کیا 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 صحیح ہے اس میں نے کھینچا نہیں ہے. تو پہلی بات ہم نے کھینچنا نہیں ہے. چلیں یہ پڑھتا ہوں لئی, غلط ہے, غلط, بالکل غلط. لئی یہ صحیح, کھینچنا نہیں. دوسری بات نرمی سے پڑھنا ہے, جھٹکا نہیں دینا, یعنی یو غلط غلط ہے نا, بالکل غلط ہو گیا. یہ کیا کر دیا میں نے. اب میں نے پڑھا یوما, صحیح یوما, صحیح علی, غلط علی, صحیح علی, صحیح ہے. لئی. صحیح کتنا اچھا بھی لگ رہا ہے نا سننے, تو سکون سا مل رہا ہے. لئی. تو حرف لین کو ایسے پڑھتے ہیں. اور تیسری اور آخری بات کیسے پڑھنا تھا میں نے بتایا تھا, دیکھتے کس کو یاد ہے. معروف یاد ہے. معروف لفظ مشکل ہے لیکن ابھی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. معروف کا مطلب ہے آپ نے اردو کی طرح نہیں پڑھنا, جیسے یاؤ, یاؤما, اردو بولتے ہیں نا اس طرح یاؤما, لے, لے, یاؤ, لے, بے, ناؤ, یہ ہے مجہول. معروف ہے یو, یاؤ, یو, فرق ہے جی لے, لئی, فرق ہے. جی اچھا نو, نو, فرق ہے. جی نئے, نئی, فرق ہے. جی دیکھیں میں نے بولا نئے, یہ تو وہ بن گیا نا نئے کپڑے, اور کیا نئے جوتے, یہ نئے ہو جائے گا, یہ تو غلط ہے. یہاں یہ نئے نہیں ہونا چاہیے بلکہ نئی. نون یا زبر نئی, یہ نون کی جگہ آ رہا ہوں, نون یا زبر نئی, ٹھیک ہے. نو, نئی, بو, بھائی تو, تئی تو, صحیح جو, جئی یہ سب ہیں حروف لین. حروف لین کی پہچان بھی پیارے بچوں آپ نے سیکھی ہے, اور حروف لین کو پڑھنے کا طریقہ بھی آپ نے سیکھ لیا ہے. اب پراپر طریقے سے آپ نے قرآن پاک میں کیسے پڑھنا ہے, اس کے لیے آپ نے گھر میں مشق کرنی ہوگی جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے. آپ اس طرح مشق کرتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے. اور بلکہ میرا مشورہ تو یہ صرف پڑھے نہیں, یاد بھی کر لیں. یاد کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں, آپ کسی کو سکھا بھی دیں. آپ کسی کو سکھا دیں تو انشاءاللہ آپ کو پکا بھی ہو جائے گا, یاد بھی ہو جائے گا, اور آپ کی پریکٹس بھی اچھی ہو جائے گی. پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود سورتیں اور جو آیتیں ہیں ان کے بارے میں سنتے ہیں, ان کی شان, ان کی برکت, ان کی فضیلت, اور ان سورتوں کو, آیتوں کو پڑھ کے ہمیں کیا برکتیں ملیں گی, یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں گا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں, دو سورتوں کے بارے میں. کون کون سی سورت ہو گئی؟ پہلی ہو گئی سورہ بقرہ اور دوسری ہو گئی سورہ آل عمران. توجہ سے سنیے گا پیارے بچوں. ایک حدیث پاک میں اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن پڑھا کرو, قرآن پڑھا کرو, کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. دو روشن صورتیں, روشن صورتیں دو, یعنی بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو, کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن سایہ کرنے والے بادل کی طرح آئیں گی. سبحان اللہ. کہ گویا کہ پرندوں کا جھنڈ ہو. جھنڈ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جی جھنڈ ہوتا ہے پرندوں کا گروپ. بہت سارے پرندے ہوتے ہیں, بہت سارے پرندے جب آپس میں گروپ بنا کے اڑ رہے ہوتے ہیں تو نیچے سایہ ہو جاتا ہے, مل جاتا ہے نا وہ, تو نیچے ہو گیا سایہ. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بادل ہوں گے نا جو سایہ کریں گے, ان کو سمجھاتے ہوئے کیا بتا رہے ہیں, گویا کہ پرندوں کا جھنڈ ہو, یعنی جھنڈ اردو میں کہتے ہیں اور انگلش میں گروپ, GROUP, گروپ, گویا کہ پرندوں کا گروپ. ایک اور سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو. کون سی سورت کے بارے میں کہا, سورہ آل عمران یا سورہ بقرہ؟ دونوں. یہ ہاتھوں ہاتھ یاد بھی رکھنا ہے, اس لیے میں کوشچن کرتا ہوں فوراً. کیونکہ اسے پڑھنا برکت کا سبب ہے اور چھوڑ دینا حسرت کا سبب ہے. اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر. پڑھنا برکت کا سبب ہے, اس پہ سبحان اللہ, اور چھوڑنا حسرت کا سبب ہے, اس پہ اللہ اکبر. استغفر اللہ. اچھا ہو سکتا ہے آپ کو حسرت کے میننگ نہیں پتا ہو, ہے نا, میں سمجھا دیتا ہوں.
حسرت اسے کہتے ہیں آپ کو ایک سوال یاد ہے، ایک سوال آپ کو آپ نے یاد کیا تھا، لیکن جب ایگزام شروع ہو گئے آپ نے اس کو ریپیٹ نہیں کیا، ریوائز نہیں کیا، آپ نے کہا صحیح پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا، مجھے یاد ہے ایگزامینیشن ہال میں اگر یہ آ گیا تو میں لکھ دوں گا ورنہ دیکھیں گے۔ اب آپ ہال میں گئے، آپ کے سامنے پیپر آ گیا، اب وہ سوال بھی آپ کے سامنے آ گیا، اب آپ کہہ رہے ہیں میں نے ریپیٹ کیوں نہیں کیا، میں نے کیوں ریپیٹ نہیں کیا، مجھے تو اس کا آنسر یاد نہیں آ رہا، مجھے تو اس کا آنسر یاد نہیں آ رہا، میں نے ریپیٹ کیوں نہیں کیا۔ یہ آپ کو ہو رہی ہے حسرت، اسے کہتے ہیں حسرت کہ کاش میں یاد کر لیتا، کاش میں یاد کر لیتا، پڑھ لیتا، ایک بار دیکھ لیتا، یہ ہے حسرت۔ تو جو سورہ بقرہ نہیں پڑھتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ یہ حسرت کا سبب ہے، کیونکہ اس کی برکت اتنی زیادہ ہے، جو نہیں پڑھنے والا ہے اتنی برکت میں نے چھوڑ دیا۔ تو عقل مند جو شخص ہوگا وہ سورہ بقرہ چھوڑنے والا ہوگا، سورہ بقرہ پڑھنے والا ہوگا، پڑھنے والا۔ اللہ کریم ہمیں سورہ بقرہ پڑھنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں حسنین رضا اتاری۔ اس سیگمنٹ میں قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج بھی ہم اللہ پاک کے ایک نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھی۔ پیارے بچوں، آپ علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، جیسا کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ آپ کی خوبصورتی کے بارے میں فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سرخ چہرے، نرم و ملائم سفید جسم اور لمبی داڑھی والے تھے۔ پیارے بچوں، آپ علیہ السلام بہت زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کا ذکر فرماتے تو ارشاد فرماتے وہ بہت عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام پر بہت سارے انعامات فرمائے، ان میں سے کچھ یہ ہے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی۔ ایسے ہی اللہ پاک نے آپ کو حکومت مضبوط کرنے کے سورسز بھی عطا فرمائے اور آپ کو صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا علم بھی عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔ پیارے بچوں، آپ علیہ السلام کا 100 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ جب آپ علیہ السلام کو غسل اور کفن دے دیا گیا تو صبح ہو گئی اور سورج نکل گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر سایہ کریں، تو بچوں ان پرندوں نے اتنا سایہ کیا کہ وہاں زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پرندوں سے فرمایا اپنا ایک ایک پر سمیٹ لو۔ پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف اور ایک آیت سنتے ہیں جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا، تو لوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ کر اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں سنا، ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، آج آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں سنا اور اللہ پاک نے آپ کو بڑی برکتوں سے نوازا ہے۔ آپ کے پاس حکومت بھی تھی اور اللہ پاک نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی، یعنی آپ اللہ پاک کے نبی بھی ہیں۔ اور کمال کی بات ہے کہ لوہا کتنا سخت ہوتا ہے نا، جب آپ لوہے کو ہاتھ میں لے لیتے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے موم دیکھیے کتنی سافٹ سی ہوتی ہے، آپ ایسی ہی موڑ دیتے ہیں، جیسے چائے شیپ بنا لیتے ہیں، جیسے چائے رکھ دیتے ہیں، اس کے ڈیزائن بنا لیتے ہیں، ہے نا، جس طرح چاہتے ہیں آپ اس کو موڑ دیتے ہیں، موم ہو جاتی ہے بالکل نرم نرم۔ تو لوہا آپ کے ہاتھ میں ایسا موم ہو جاتا تھا۔ آپ بہت محنتی تھے، اللہ پاک کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوہا تھا اس کو ہاتھ میں لیتے وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا، اس سے چیزیں بناتے تھے اور آپ اس کو سیل آؤٹ کرتے تھے۔ تو محنت میں برکت ہے،
محنت میں برکت ہے. ہاں محنت کرنی, کبھی بھی کام سے جی نہیں چرانا چاہیے کہ نہیں یہ میں کیوں کروں, مجھ سے نہیں ہوتا. انبیاء کرام اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے. ابھی داؤد علیہ السلام کے بارے میں سنا. تو اللہ کریم ہمیں سستی کرنے والا نہیں بلکہ چستی کرنے والا بنائے, اور کاموں سے جی نہ چرانے والا ہے, جی نہ چرانے والا بنائے یا جی چرانے والا بنائے, اچھا کام کرنے والا بنا. اچھا یہ پتہ ہے کیوں کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ مشکل لفظ ہو گیا ہے. جی چرانا یہ غلط ہے, جی نہ چرانا یہ صحیح ہے. اردو بھی تو سیکھنی ہے نا بھائی, اردو تو ہماری مادری زبان ہے, پاکستان میں رہتے ہیں, اردو بولنا آنی چاہیے. جی چرانا یہ غلط, چرانا ہو گیا نا, اور جی نہ چرانا یہ صحیح. اب آپ بتائیے گا, یہ میں دعا سے مانگ رہا ہوں, اللہ پاک ہمیں جی نہ چرانے والا بنائے. صحیح 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 ہے, آپ سب کہہ دیجئے آمین. آمین. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے اگلے آخری اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں, اس سیگمنٹ میں ہم اعراب لگانا سیکھتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کو بورڈ پر 2 باکس نظر آ رہے ہیں, یہاں لکھا ہے الفاظ اور یہ لکھا ہے صحیح. یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوا آئے گا, یہ لکھا ہوا ہے احقو, لیکن یہاں پہ دیکھیں قاف پہ کوئی اعراب نہیں ہے, تشدید ہے لیکن زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش کیا آئے گا وہ نہیں ہے, وہ ڈھونڈنا ہے آپ نے, اس کا مقابلہ کرنا ہے. اگر آپ صحیح جواب دے دیتے ہیں یا غلط جواب, جو بھی جواب دیں گے تو صحیح جواب یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا آ گیا, تو کیا پتہ چلا قاف کے اوپر کون سا اعراب آئے گا؟ پیش. اور یہ شیپ بھی صحیح بتانا ہے آپ نے کہ پیش آئے گا اور پیش اس طریقے سے لگتا ہے, تو پھر آپ کا جواب درست مانیں گے. تو پھر مقابلے کے لیے کون کون آ رہا ہے؟ ٹیم اے سے آپ آ جائیں اور ٹیم بی سے آپ آ جائیے. آپ نے وہاں جانا ہے, وہ رہی باسکٹ, وہاں پہ پہنچنا ہے. شاباش دونوں. پھر مقابلہ شروع کریں. دکھائیے گا پہلا لفظ ٹیم اے کے لیے کیا ہے؟ مثلو. مثلو. میرے پڑھنے سے آپ نے گیس کرنا ہے کہ کون سا اعراب آئے گا. میں نے پڑھا ہے مثلو, نہیں بتانا نہیں ہے بھائی, بتانا ہی تو نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ پیش. پیش ہے. کون سے حرف پر آئے گا؟ لام پر. لام پر آئے گا. لام کے اوپر لام کے نیچے؟ اوپر. اوپر. یہاں سے آواز آ گئی تھی. چلیں دکھائیے گا کیا جواب درست ہے. مثلو. پیش انہوں نے دکھایا ہے, لام کے اوپر بتایا ہے, ان کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ, رکھ دیجئے. چلیں ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ یہ ہے درجتن. ٹیم بی درجتن. دیکھیں آخر میں ہلکا ایک حرف کا ساؤنڈ بھی آ رہا ہے, اس سے آپ نے گیس کرنا ہے کہ آخر میں کون سا اعراب آئے گا. اس میں بہت سارے اعراب ہیں, جزم بھی ہے, تشدید بھی ہے, اور زبر ہے, زیر پیش 2 زیر, پتہ نہیں کیا کیا, بہت سارے اعراب. نہیں خود دیکھیں, سوچیں. آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور یہ والا اعراب کیسے لگا ہوتا ہے, ایسے تھوڑا سا گیس کریں. اچھا ایسے ابھی فائنل ہے. دیکھیں میری مسکراہٹ سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. اچھا چلیں بتائیں تو صحیح کیا ہے, کیا ہی ہے؟ 2 پیش. مائک قریب کریں. 2 پیش. 2 پیش. ایسے ہی شیپ ہوتا ہے 2 پیش کا. جی. اب ایسے ہی رکھیے گا. چلیں اچھا آئے گا کہاں پہ, یہ تو بتایا نہیں. جیم پر؟ نہیں, تا پہ. ہاں تا پہ نا, جیم پہ تو ہے راہ. دکھائیے گا کیا تا پر 2 پیش آئے گا. یہ ہے گولتا. درجتن. جی ہاں تا پر 2 پیش آئے گا. ٹیم بی کا جواب درست ہو گیا ہے. نہیں ابھی آپ نے رکھنا نہیں, اٹھائے. شاباش جلدی سے, شاباش. اب آپ یہ دیکھیں, یہ دیکھیں بھائی, دیکھیں یہ کیسا ہے اور وہ کیسا ہے. یہ ہے یوں اور آپ نے بنا دیا یوں. اب دیکھیں ہم بنائیں, شاباش کوشش کریں, یہی تو سیکھنا ہے. یہ جو ہے نا, یہ سرکل والا شیپ جس میں سرکل ہے وہ نیچے آئے گا, نیچے کی سائڈ پہ, اور یہ منہ اس کا اوپر ہوگا. اب دیکھیں, ہاں اچھی کوشش, تھوڑا سا اور یوں کریں, اور ہاں. اب دیکھیں بھی پیارے بچوں, دیکھیں یہ صحیح بنا ہوا ہے, ایسے ہی ہے. وہاں دیکھیں ایسے ہی ہے. جی ہاں, تنوین یعنی 2 پیش جو ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے. جواب ٹیم بی کا تو ویسے ہی درست ہو گیا تھا, لیکن شیپ صحیح نہیں تھا. اب آپ نے آئندہ احتیاط کرنی, ٹھیک ہے پیارے بچوں. سیکھنے کے لیے تھا, آپ نے ایک بات مزید سیکھ لی ہے. ٹیم اے کے لیے کون سا لفظ ہے؟ حدود اللہ. تھوڑا بڑا کلمہ آیا ہے.
حدود اللہ. یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس حرف پہ اعراب نہیں ہے. کس پہ نہیں ہے یہ تو بتا دیں. اچھا بعد میں بتا دیجیے. دال پہ نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. دال پہ نہیں ہے. یہ رہا دال. یہ رہا دال. حدود اللہ. آپ میں سے کس کس کو پتہ چل گیا کون سا اعراب آئے گا؟ اور سب کو پتہ چل گیا؟ ایک کے علاوہ ان کو بھی پتہ چل گیا. حدود اللہ. ماشاء اللہ. بس ہاتھ نیچے کر لیں. یعنی ایسا لگ رہا ہے آسان ہے یہ تو. ان کو بھی فوراً آنسر مل گیا. جی کیا ہے یہ؟ پیش. پیش. دال کے اوپر پیش. دکھائیے گا کیا جواب درست ہے. حدود اللہ. دال پر پیش. اور پیش کا شیپ یہ ہے. دکھائے. ہاں بھائی ایسا ہی شیپ بنایا ہے آپ نے. ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. ٹیم بی کے لیے اگلا لفظ اجلا ہننا. لیکن بولنا نہیں ہے کسی نے بھی. اجلا ہننا. پیش. اتنی جلدی نکال دیا آپ نے. غلطی نہیں ہو جائے. اب چانس نہیں ہے. ایک بار ہو چکی ہے. آدھی غلطی ہو گئی تھی. مائک قریب کر کے آواز سے بتائیں. پیش. پیش. شیور یہی آنسر ہے. چلیں بتائیے گا کیا جواب درست ہے ان کا. اجلا ہننا. ہاں پر کہا پیش. ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں ٹیم اے اور بی دونوں سے دو الفاظ کے بارے میں پوچھا گیا اور انہوں نے اعراب صحیح بھی پہچاننے کی کوشش کی اور صحیح پہچان لیے اور ہمیں بھی سکھا دیے کہ اعراب کیسے پہچاننا ہے. اسپیشلی آج ہم نے دو پیش کے بارے میں سنا ہے کہ دو پیش کس طریقے سے لگتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے پروناؤنس کرنا ہوتا ہے. اور پیش کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے. پیارے بچوں ان باتوں کا خیال رکھ کے جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو بچوں سے زبر زیر پیش کی غلطی ہو جاتی ہے نا وہ نہیں ہوگی اور آپ صحیح قرآن پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل